السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ رواه الإمام بخاری في صحیح في کتاب الفتن۔ اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام، حاضرین اعظام، خواتین ملت، عزیز بچوں، عنوان ہے فتنوں کی آندھی۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، بعض بھائیوں کی فرمائش ہے، میں اپنی لکھی ہوئی تازہ ترین بالکل نظم اصلاح معاشرہ کے حوالے سے کچھ اپنے نوجوان بچوں کو میں میسیج اور پیغام دینا چاہتا ہوں، یا ان کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں بالکل سہل انداز میں۔ آواز اصل میں مائک بھی ہم سے دور ہے، تھوڑا میرے ہاتھ میں دے دیجیے تھوڑی دیر کے لیے، ایک نکالیے تھوڑی دیر کے لیے، چونکہ جب تک میں نظم پڑھوں گا تھوڑا آواز اس کے لیے سازگار نہیں ہے۔ بناوٹ اور مکاری تجھے برباد نہ کر دے، بناوٹ اور مکاری تجھے برباد نہ کر دے، عبادت میں ریاکاری تجھے برباد نہ کر دے، نمازوں سے نہیں ناتا نہ روزوں سے کوئی مطلب، نمازوں سے نہیں ناتا نہ روزوں سے کوئی مطلب، کہیں یہ دین بیزاری تجھے برباد نہ کر دے، کہیں یہ دین بیزاری تجھے برباد نہ کر دے۔ لفنگوں کی طرح عادت، چکوں کی طرح خصلت، یہ ان بچوں کی، ان نوجوانوں کی بات کرتا ہوں جو نکڑوں اور چوراہوں پہ پوری رات بیٹھ کر کے قوم کی بہو بیٹیوں کو تاڑتے ہیں، گھورتے ہیں، اور اوباشوں والی فطرت جن کی ہے۔ لفنگوں کی طرح عادت، چکوں کی طرح خصلت، لفنگوں کی طرح عادت، چکوں
کی طرح خصلت، لفنگوں کی طرح عادت، اچکوں کی طرح خصلت، روشیے تیری بازاری تجھے برباد نہ کر دے، روشیے تیری بازاری تجھے، آواز کٹ رہی ہے، برباد نہ کر دے۔ کبھی یوٹیوب پر ناچے، کبھی ٹک ٹاک پر تھرکے۔ آج ٹک ٹاک پہ کتنی نوجوان لڑکیاں مسلم گھرانوں کی وہ ناچ رہی ہیں، تھرک رہی ہیں اور پوری دنیا کو تماشا دکھا رہی ہیں۔ کبھی ٹک ٹاک پر ناچے، کبھی یوٹیوب پر تھرکے، کہیں گندی اداکاری تجھے برباد نہ کر دے۔ کبھی سگریٹ جلاتا ہے، کبھی گٹکھا چباتا ہے، کبھی سگریٹ جلاتا ہے، کبھی گٹکھا چباتا ہے۔ ارے ظالم نشہ خوری تجھے برباد نہ کر دے۔ تو حق نا حق میں اپنی قوم کی جانب ہی رہتا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، کبھی تو حق نا حق میں اپنی قوم کی جانب ہی رہتا ہے۔ تعصب اور طرفداری تجھے برباد نہ کر دے۔ وبا پھیلی ہے ہر جانب، خدا کا خوف کر بندے، خدا کا خوف کر بندے۔ وبا پھیلی ہے ہر جانب، کورونا یہ مہاماری تجھے برباد نہ کر دے۔ کورونا یہ مہاماری تجھے برباد نہ کر دے۔ اور مظالم بے کسوں پہ ڈھا کے خوش ہوتا ہے کیوں اجمل۔ یہ میسج اور پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو مظلوموں پہ، بے کسوں پہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ مظالم بے کسوں پہ ڈھا کے خوش ہوتا ہے کیوں اجمل، مظالم بے کسوں پہ ڈھا کے خوش ہوتا ہے کیوں اجمل۔ یہ طاقت اور شہزوری کہیں برباد نہ کر دے۔ مائک آواز کٹ رہی ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے ہے کچھ گڑبڑ۔ حضرات، آج دنیا میں بڑے بڑے انقلابات آ رہے ہیں، حادثات رونما ہو رہے ہیں، وبائیں اور بلائیں پھیل رہی ہیں، بھیانک قسم کی بیماریاں پھیل رہی ہیں، سیلاب کی کثرت ہے، زلزلوں کی کثرت ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور اب تو دنیا تیسری جنگ عظیم کے دہانے پہ کھڑی ہے، تیسرے وشو یدھ کے دہانے پہ اس وقت دنیا کھڑی ہے۔ سوال یہ ہے، یہ دنیا میں اتھل پتھل کیوں ہے؟ یہ میزان اور ترازو الٹا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسے ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں
جن کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا، تصور نہیں کیا تھا. ایسے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے کبھی کلپنا نہیں کیا تھا، کبھی تصور نہیں کیا تھا. جو لوگ دنیاوی نقطۂ نظر سے سوچتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایک وبا ہے، ایک بلا ہے، آئی ہے چلی جائے گی. ہم نے 1 ڈوز لے لیا، 2 ڈوز لے لیا، ابھی ہم فلی ویکسینیٹڈ ہو گئے. بہت سارے لوگ بورڈ لگا کے رکھتے ہیں فلی ویکسینیٹڈ. اس کے بعد ابھی بوسٹر ڈوز بھی لینا پڑ رہا ہے، اور ابھی نہ جانے کون کون سا ڈوز لینا پڑے. یہ بیماری کس طرح اپنی شکل بدل رہی ہے، ویرنٹ ابھی پتا چلا 4تھی لہر بھی آ رہی ہے، اللہ خیر فرمائے. اور صرف اس بیماری ہی کی بات نہیں ہے، بہت ساری چیزوں میں آپ تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں. پوری دنیا میں اس وقت امن و امان کا جنازہ نکل چکا ہے. میرے بھائیوں، دینی نقطۂ نظر سے اگر سوچا جائے اور غور کیا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کی وبائیں اور بلائیں جو آ رہی ہیں اور دنیا میں حالات بڑی تیزی کے ساتھ جو بدل رہے ہیں، یہ الٹیمیٹم ہے، یہ انذار ہے، قیامت قریب ہے. وہ لوگوں اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کرو، اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرو، رب کے حضور سجدوں میں گر کے رو اور گر گڑاؤ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو. دنیا میں اگر ایسے ہی ہمیشہ امن و امان قائم رہے اور چین و سکون رہے، وہی رنگینیاں، وہی مستیاں، وہی چمک دمک، وہی چہل پہل، سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا تو قیامت آئے گی کیسے؟ جب تک دنیا میں بھاری تبدیلی نہیں آئے گی، الٹ پھیر نہ ہو جائے، ترازو الٹا نہ ہو جائے، تب تک قیامت نہیں آئے گی. قیامت کب آئے گی اس کا علم تو کسی کو نہیں ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ جب تک دنیا میں اتھل پتھل نہ مچ جائے، حالات بگڑ نہ جائیں، دنیا فواحش و منکرات اور برائیوں سے بھر نہ جائے، اور جب تک وبائیں اور بلائیں پھیل نہ جائیں، اور جب تک فتنوں کا رنگ گہرا نہ ہو جائے، تب تک قیامت نہیں آئے گی. یہ بات طے ہے. مشہور حدیث جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، حضرت جبریل انسانی شکل میں آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کچھ سوالات کیے تھے. اسی میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، متی الساعہ یا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اے محمد بتائیے قیامت کب آئے گی؟ تو کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو سائل ہے، جو کوئسچن کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے، مسئول اس سے زیادہ نہیں جانتا جس سے سوال کیا گیا ہے. نبی کو معلوم تھا یہ کوئی نارمل آدمی نہیں ہے، یہ جو انسانی شکل میں آیا ہے یہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے، یہ جبریل ہیں. جب جبریل کو نہیں معلوم قیامت کب آئے گی تو مجھے کیسے معلوم قیامت کب آئے گی؟ لیکن آپ نے فرمایا تھا، سأحدثك عن نشراتها، اس بات کا تو مجھے علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن میں قیامت کی کچھ نشانیاں آپ کو بتاتا ہوں. جب تک ان نشانیوں کا ظہور نہ ہو جائے قیامت قائم نہیں ہوگی. حتی تلد الامۃ ربتہا، جب تک کہ لوڈی اپنے مالکن کو نہ جنے. وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور آپ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہوں کو دیکھو گے، خستہ حال، ننگے پیر، ننگے سر، ننگے بدن. وہ عرب کے بکریوں اور اونٹوں کے چرانے والے، خانہ بدوشی کی زندگی گزارنے والے،
جن کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا، کوئی مستقر نہیں ہوتا تھا، کوئی جائے پناہ نہیں، وہ گھر بنا کے نہیں رہتے تھے، خیموں میں رہتے تھے، اونٹ اور بکریاں پالتے تھے، وہ بلڈنگیں بنانے میں فخر محسوس کریں گے۔ تو جب تک لونڈی اپنے مالکن کو نہ جنے، حافظ ابن حجر نے کئی اقوال نقل کیے ہیں فتح الباری میں، سب سے راجح قول اس بات کو قرار دیا ہے کہ اس سے فساد احوال مراد ہے، یعنی دنیا میں حالات بگڑ جائیں گے، اور ایک لونڈی اپنی مالکن پہ اس طرح حکومت کرے گی، یعنی دنیا میں نافرمانی عام ہو جائے گی، لڑکیاں اپنی ماؤں پہ حکومت کریں گی، اولاد اپنے والدین پہ حکومت کرے گی، اس سے فساد احوال مراد ہے، دنیا میں احوال بگڑ جائیں گے، میزان اور ترازو الٹا ہو جائے گا، سارا معاملہ الٹ ہو جائے گا، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اونٹوں کے چرانے والوں کو دیکھو گے کہ وہ بلڈنگیں بنانے میں فخر محسوس کریں گے۔ آج عربوں کو دیکھ لیجئے، سب سے اونچے ٹاور عربوں کے پاس ہے، سب سے نمبر 1 کا اونچا ٹاور برج خلیفہ دبئی میں ہے، اور تیسرے نمبر پہ برج ساعت مکہ سعودی عرب میں ہے، اور صرف دبئی میں اکیلے درجنوں ٹاور ایسے ہیں جن کی اونچائی ہزاروں میٹر میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اتھل پتھل جب تک نہ مچ جائے، جب تک احوال بگڑ نہ جائے، سامان حالات نہیں رہ جائیں گے، نارمل حالت میں قیامت نہیں آئے گی، یہ بات کنفرم ہے، نوٹ کر لیجئے۔ تو آپ کیسے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ دنیا میں ایسے ہی ہم نے کورونا کا ڈوز لے لیا اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ اللہ کرے ٹھیک ہو جائے، ہماری تو دعا ہے۔ اب تو لوگ اکتا چکے ہیں، تجارت برباد ہو رہی ہے، معیشت برباد ہو رہی ہے، جانیں تلف ہو رہی ہیں، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ مولا یہ حالات جلد جو ہے ختم ہو جائیں، لیکن میرے بھائیوں آثار دکھ نہیں رہے ہیں۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ انہی حالات میں جینا پڑے گا، انہی کے ساتھ زندگی بسر کرنی پڑے گی، اور اپنے دین ایمان عقیدے کی حفاظت کی ہمیں فکر کرنی پڑے گی۔ تو جب تک دنیا میں اتھل پتھل نہ مچ جائے، حالات جب تک بگڑ نہ جائیں، قیامت قائم نہیں آئے گی۔ میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، کائنات کے امام مدنی سردار نے فرمایا، سیاتی علی الناس سنوات خداعات یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق۔ ان قریب لوگوں کے سامنے کچھ دھوکے کے سال آنے والے ہیں، جس میں سچے کو جھوٹا تصور کیا جائے گا، جھوٹے کو سچا تصور کیا جائے گا، سچے کو جھوٹا تصور کیا جائے گا۔ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، خائن کو امین قرار دیا جائے گا، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، امانت دار کو خائن قرار دیا جائے گا۔ سارا معاملہ ایسے ہو جائے گا۔ جو سچا ہوگا دنیا اسے جھوٹا کہے گی، اور جو جھوٹا ہوگا مکار ہوگا دنیا اسے سچا کہے گی، جو خائن ہوگا دنیا اسے امانت دار کہے گی، جو امانت دار ہوگا دنیا اسے خائن کہے گی۔ اور اللہ کے رسول نے آگے فرمایا، وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الرُّوَيْبَضَةُ، یہ دھوکے کے سال ایسے خطرناک ہوں گے کہ ان سالوں میں رویبضہ بولے گا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ رویبضہ کیا ہے، کیا بلا ہے یہ؟ آپ نے فرمایا، الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ، حقیر اور ذلیل نکما آدمی بڑے بڑے معاملات میں زبان کھولے گا، یہ رویبضہ بولے گا۔ حقیر اور ذلیل آدمی بڑے بڑے معاملات میں مشورے دے گا، بڑے بڑے معاملات میں زبان کھولے گا، تب رویبضہ بولے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حالات بن چکے ہیں میرے بھائی، کہاں سوئے ہوئے ہیں آپ؟ اس طرح کے حالات پوری دنیا میں اس وقت آپ جائزہ لیں۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی توزع الاخیار وترفع الاشرار، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مجرموں اور شریروں کو، بدماشوں کو اونچی کرسیاں نہ دے دی جائیں، اور نیکوکاروں کو، شریفوں کو جب تک پیروں تلے رود نہ دیا جائے، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو الٹا ہوا ترازو کی نہیں الٹا ہوا؟
شریفوں کو روندا جائے گا اور کرمنل مجرموں کو، شریروں اور بدماشوں کو اونچی اونچی کرسیاں اپنے وقت کے جو نامور کرمنل جن کو آج سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے، جن کی جگہ وہ کالی کوٹری ہونی چاہیے، آج وہ حکومت کر اللہ اکبر۔ شریروں کو منصب ملے گا اور شریفوں کو کچل دیا جائے گا، دنیا انہیں کچل کے آگے بڑھ جائے گی، لوگ ان کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اکبر، ایک ایک حرف جو ہمارے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گیا، اللہ اکبر، وہ میرے بھائیوں 100% وہ صحیح ثابت ہوا۔ اور جتنی نشانیاں آپ نے بتائی ہیں اور ابھی آنے والی ہیں، ارے جب سینکڑوں کی تعداد میں یہ نشانیاں پوری ہو گئی تو چند نشانیاں جو باقی ہیں ابھی، کیا وہ پوری نہیں ہوں گی؟ ایمان، کانفیڈنس رکھیے، ایمان اور عقیدہ دل سے کہ ہمارے نبی نے جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا۔ حدیث پڑھتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نااہلوں کو منصب عطا کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو، سمجھ جاؤ کہ قیامت بہت قریب ہے۔ نااہلوں کو، کم عقلوں کو جب عہدے ملنے لگے، منصب ملنے لگے، کرسی ملنے لگے، فانتظر الساعہ، کیا کرو؟ قیامت کا انتظار کرو، اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشین گوئی کی تھی کہ دنیا میں ایک تو حالات بگڑیں گے، اور دنیا میرے بھائیوں فواحش، منکرات اور برائیوں سے جب تک بھر نہ جائے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اب بھی آپ کو شبہ ہے، اب بھی آپ کو شبہ ہے، اپنے ارد گرد نگاہ اٹھا کے دیکھ لیجئے دنیا کس طرح فواحش و منکرات اور برائیوں سے بھر چکی ہے۔ میں چند مثالیں دیتا ہوں، یہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں یہ سب ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے چلے گئے کہ یہ چیزیں پیدا ہوں گی، یہ برائیاں جب تک جنم نہ لیں گی۔ اللہ اکبر، آج چوری، زناکاری، شراب نوشی، عیاری، مکاری، خیانت، دغابازی اور اسی طریقے سے سود خوری، یہ ساری برائیاں، گانے بجانے کے آلات، زناکاری، بدکاری، موسیقی، یہ ساری چیزیں قیامت کی چھوٹی نشانیاں یہ ساری پوری ہو چکی ہیں جو ہمارے نبی بہت پہلے بتا کر چلے گئے۔ حدیث پڑھتا ہوں، سنیے گا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل ویشرب الخمر ویظہر الزنا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے، قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ہے، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کا غلبہ ہوگا۔ علم کیسے اٹھتا ہے؟ اللہ علماء کو اٹھا لیتا ہے تو علم ان کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ علم جو ہے سینوں سے کھرچا نہیں جاتا ہے، حدیث کے اندر آیا ہے، لمبی حدیث ہے کہ علم جو ان اللہ لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال، سینوں سے نہیں کھرچتا اللہ، ولكن يقبض العلماء، علماء کو اللہ اٹھا لیتا ہے۔ آپ اسی کورونا مہاماری کے اندر دیکھیے کتنے جید علماء دنیا سے چلے گئے، کتنا علم ان کے ساتھ چلا گیا۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کا غلبہ ہوگا اور شراب نوشی عام ہو جائے گی، شراب نوشی اور زناکاری کا ظہور ہوگا۔ کچھ شبہ ہے شراب نوشی کا گراف کتنے تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، نشہ خوری کا رجحان کتنا بڑھ رہا ہے، اور شراب میرے بھائی وہ صرف لیکوئڈ نہیں حرام ہے، وہ لیکوئڈ صرف شراب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل مسکر خمر، ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ شراب ہے، وکل خمر حرام، اور ہر شراب حرام ہے۔ جو بھی نشہ لائے چاہے وہ سوکھی ہو چاہے گیلی ہو، چاہے وہ شراب ہو لیکوئڈ کی شکل میں، چاہے وہ چرس ہو، چاہے وہ بھنگ ہو، چاہے وہ افیون ہو، ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ شراب ہے۔ آج نشہ خوری کا رجحان کتنے تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور کائنات کے امام نے پیشین گوئی فرمائی تھی لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، ان قریب میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے، اس کا نام بدل دیں گے، ٹائٹل بدل دیں گے۔ آج شراب کا نام وسکی رکھ دیا گیا،
نہ جانے کیا کیا وائن اور پتہ نہیں کیا کیا. تو کیا شراب کی حرمت ختم ہوگی نام بدلنے سے؟ لیکن دیکھیے آپ یہ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لوگ شراب کثرت سے پیئیں گے جب قیامت قریب ہوگی اور ٹائٹل بدل دیں گے. کیا کریں گے؟ ٹائٹل بدل دیں گے، نام بدل دیں گے. اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا وَيُضْرَبُ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمِ الْمَعَازِفُ وَالْقَيْنَاتِ. گانے بجانے کے آلات کا ظہور ہوگا، کثرت سے لوگ گانے بجانے کے رسیا ہو جائیں گے، لوگوں کے سروں پہ گانے بجائے جائیں گے، موسیقی بجائی جائے گی. ان قریب اللہ ہو سکتا ہے کہ ان کی شکلوں کو بدل دے، انہیں سور اور بندر بنا دے اور انہیں زمین میں دھسا دے، اللہ کا عذاب آ جائے. آج دیکھ لیجئے آج گانے بجانے کے لیے کتنے اسٹیج بنائے جاتے ہیں. آج ٹی وی چینلوں پہ دیکھ لیجئے، پہلے گانے بجانے کے اتنے کمپٹیشن نہیں ہوتے، اتنے کمپٹیشن ڈانس کے اور گانوں کے، نہ جانے اپنا اپنا ٹیلنٹ دکھانے کے لیے پورے ملک سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنہیں اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنی چاہیے وہ اسٹیجوں پہ ڈانس کر کے ایوارڈ لینے کے چکر میں، اور کتنے مسلم لڑکے اور مسلم لڑکیاں بھی گانا گاتے اور ڈانس کرتے ہوئے اور کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہوئے. اس طریقے سے پہلے نہیں تھا، اور گانا سننا پہلے اتنا آسان نہیں تھا. ہمارے بزرگوں سے پوچھ لیجئے کتنے اس میں ایسے ہوں گے جو 70 80 90 کے بھی ہوں گے. پہلے گانا سننا آسان تھا کیا؟ پہلے ریڈیو ٹرانزسٹر پہ گانا آتا تھا. ہاں کوئی لتا منگیشکر گا رہی، کوئی محمد رفیع گا رہے، گاؤں میں ایک ریڈیو ہوتا تھا تو لوگ آ کر کے شام میں فرصت نکال کے وہاں جمع ہوتے تھے. ٹی وی VCR آیا، اور اس کے بعد جب یہ سوشل میڈیا کا زمانہ آیا اور یہ چھوٹا سا جو موبائل فون آیا، اس نے تو جنازہ نکال دیا. ایک چھوٹی سی میموری اور چپ میں آج سینکڑوں گانے بھرے ہوتے ہیں، سینکڑوں فلمیں بھری ہوتی ہیں. ہمارا نوجوان دکان میں ہے گانا سن رہا ہے، مکان میں ہے گانا سن رہا ہے، کھیت میں ہے کھلیان میں ہے گانا سن رہا ہے، صحرا میں ہے بیابان میں ہے گانا سن رہا ہے، زمین میں ہے آسمان میں ہے گانا سن رہا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ فلائٹوں میں بھی آپ دیکھیں، آسمانوں میں اڑ رہے ہیں لیکن کانوں میں ایئر فون پھوسے گانا سن رہے ہیں. سمندر میں کشتیوں میں سفر کر رہے ہیں، گانا سن رہے ہیں. ایک کسان جو ہے کھیت میں ہل چلا رہا ہے، کان میں ایئر فون لگا کے گانا سن رہا ہے. ایک جھاڑو لگانے والا سڑک پہ جھاڑو لگا رہا ہے، کان میں ایئر فون لگا کے گانا سن رہا ہے. اللہ اکبر. اور جب سے یہ ڈی جے کا رواج، جب میں یہ حدیث میں غور کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَيُضْرَبُ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمُ الْمَعَازِفُ وَالْقَيْنَاتِ، لوگوں کے سروں پہ گانے بجیں گے. اللہ اکبر. یہ ڈی جے بجتا دور ہے لیکن لگتا ہے ہمارے سر پہ کوئی ڈھول پیٹ رہا ہے. تو مجھے یہ حدیث یاد آ جاتی ہے. ایسا لگ رہا ہے سینوں میں دل دھڑک رہے ہیں، دھک دھک کر رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے ہمارے سروں پہ کوئی ڈھول پیٹ رہا ہے جبکہ وہ دور بجتا ہے. اللہ اکبر. لوگوں کے سروں پہ بجایا جائے گا، بس کوئی لا کر کے آپ کے سر پہ ٹانگ کے تھوڑی نہ بجائے گا. تو کہیں نہ کہیں مجھے یہ حدیث میں مکمل تو نہیں کہہ سکتا لیکن یہ حدیث مجھے ایسے موقع پہ ضرور یاد آ جاتی ہے جب میں ڈی جے کی آواز سنتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ لوگوں کے سروں پہ گانے بجائے جائیں گے، ناچنے والیاں ناچیں گی، اور شراب و کباب کا دور چلے گا اور لوگوں کے سروں پہ گانے بجائے جائیں گے. اللہ ہو سکتا ہے ان کی شکلوں کو بدل کے انہیں سور اور بندر بنا دے اور انہیں زمین میں دھسا دے. ہو سکتا اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. ایسے آپ نے فرمایا تھا شراب نوشی کا ظہور ہوگا. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے، ابھی میں نے صحیح مسلم کی حدیث پڑھی. زناکاری کا ظہور ہوگا. آپ دیکھ لیجئے دنیا میں زناکاری اور بدکاری کا گراف کتنا بڑھ رہا ہے. کھلی جگہوں میں آج لڑکے لڑکیاں کیسی کیسی غلیظ حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. سر جو ہے شرم سے جھک جاتا ہے. پہلے ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا اگر کوئی نوجوان لڑکا لڑکی کو غلیظ حرکت کر رہا ہے تو ہمارے بوڑھے بڑے لاٹھی ڈنڈا لے کے اسے دوڑا لیتے تھے. کسی کا بچہ ہے کہیں کا بھی رہنے والا بغیر مارے چھوڑتے نہیں تھے. آج لڑکا لڑکی اگر بالغ ہے تو آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ بسوں میں، ٹرینوں میں، پارکوں میں، ساحل سمندر پہ، سڑکوں پہ ایسی ایسی غلیظ حرکتیں کرتے ہوئے اور لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ چھیڑخانی کرتے ہوئے، جبکہ دونوں کی مرضی ہوتی ہے، اور یہ کہہ کر کے کہ بھئی قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ لڑکا لڑکی اب بالغ ہیں تو آپ نہیں انہیں کچھ بول سکتے، وہ اپنی مرضی کے مالک ہو گئے.
تو اب اسی کے نتیجے میں، اور یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس نے اس فحاشی اور برائی کو، زناکاری کو اتنا عام کر دیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، زناکاری اور بدکاری عام ہو چکی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور نبی کی یہ حدیث پوری ہو چکی ہے، چھوٹی نشانی۔ اور سن لیجئے، یہ برائیاں رکنے والی نہیں ہیں، حالات بگڑیں گے، خراب ہوتے ہی جائیں گے، شراب نوشی بھی بڑھے گی، اور گانے بجانے کا بھی گراف اونچا ہوگا، زناکاری بدکاری بڑھتے بڑھتے، اب دیکھیے پہلے حالات ٹھیک تھے، اب حالات بد سے بدتر ہو چکے ہیں، اور آنے والا زمانہ، قیامت جن لوگوں کا قائم ہوگی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو سڑکوں پہ گھوڑے اور گدھوں کی طرح بدفعلیاں کریں گے، زناکاری اور بدکاری سڑکوں پہ کریں گے۔ سب سے بڑھیا مسلمان وہ ہوگا جو کہے گا بھیا تو اسے لے کر دیوار کے پیچھے چلے جا، کاہے کو کھلے میں یہ برائی کر رہا ہے۔ اور ایسے ہی بدکاروں پہ، غلیظوں پہ، پلیدوں پہ قیامت قائم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو ہماری آنے والی نسلوں کو کیسے کیسے دن دیکھنے پڑ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اچھے دنوں کی امید مت لگا کے بیٹھیے، آنے والا جو زمانہ ہوگا وہ خطرناک ہی ہوگا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا، دنیا فتنوں اور بلاؤں سے، نبی نے فرمایا تھا، بھر جائے گی۔ آج دنیا فتنوں سے، وباؤں سے، بلاؤں سے بھرتی جا رہی ہے، فواحش و منکرات سے دنیا بھرتی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یاتی علی الناس زمان، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ما یاتی یوم الا والذی بعدہ شر منہ، رواہ الامام بخاری فی صحیح فی کتاب الفتن۔ امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الفتن میں نقل کیا۔ آنے والا جو زمانہ ہوگا موجودہ زمانے سے برا ہی ہوگا، اچھا نہیں ہوگا۔ بیچ میں اچھے اچھے دن کچھ آ سکتے ہیں، کچھ مہینوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے، لیکن عمومی طور پہ آپ سوچیں کہ بڑھیا زمانہ آ جائے تو آنے والا زمانہ اچھا نہیں ہوگا۔ اتنے برے زمانے آنے والے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت قائم نہیں ہو سکتی ہے جب تک آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے گا، اس پہ لوٹنے لگے گا، جیسے ایک جانور لوٹ پوٹ کرتا ہے، اور آدمی کہے گا یا لیتنی مکانہ، اے کاش کی اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا، کاش کی میں دنیا سے پہلے چلا گیا ہوتا تو میں نے ان فتنوں، ان وباؤں، ان بلاؤں کا منہ نہ دیکھا ہوتا، کاش کی اس قبر میں میں ہوتا تو عافیت میں ہوتا، جو مجھ سے پہلے دنیا سے چلا گیا وہ عافیت میں تھا، اور میں زندہ ہوں تو میں ان فتنوں اور بلاؤں کا منہ دیکھ رہا ہوں۔ اسی لیے میں نے اپنی ایک نظم میں کہا تھا کہ فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا ہے، اعمال سے اب اپنے اللہ کو منانا ہے، چوری و زناکاری، رشوت و نشہ خوری، ہر گاؤں پہ فحاشی اور ناچ و گانا ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا ہے، اعمال سے اب اپنے اللہ کو منانا ہے، نہ صدق بیانی ہے، نہ پاس امانت ہے، نہ صدق بیانی ہے، نہ پاس امانت ہے، بس جھوٹ خیانت ہی گھر گھر کا فسانہ ہے، یہ قرب قیامت کے فتنے بڑے مہلک ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قیامت سے ہم جیسے جیسے قریب ہوتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے زمانے قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، فتنوں کا رنگ گہرا ہوتا جا رہا ہے، اتنے خطرناک فتنے پھیلنے شروع ہو گئے ہیں کہ اب تو دین ایمان بھی بچانا مشکل ہو رہا ہے۔ تو یہ قرب قیامت کے فتنے بڑے مہلک ہیں، یہ قرب قیامت کے فتنے بڑے مہلک ہیں،
غفلت میں نہ رہا انسان، 2 دن کا ٹھکانہ ہے، اور اچھے دنوں کی خواہش بیکار ہے اجمل۔ میں نے بخاری کی حدیث کا ترجمہ کیا ہے، میں اپنے اشعار میں عام طور پہ حدیثوں کا ترجمہ کیا کرتا ہوں۔ اچھے دنوں کی خواہش بیکار ہے اجمل، وہ دور برا ہوگا آگے جسے آنا ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا ہے۔ میرے بھائیوں، آنے والے فتنے اتنے ڈینجر اور مہلک اور خطرناک ہوں گے، ہماری نسلوں کو نہ جانے کیسے کیسے فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسے ایسے فتنے رونما ہونے والے ہیں کہ صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ ابھی میں نے صحیح بخاری کتاب الفتن کی حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، حدیث پڑھ کے سناتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ رواه الامام بخاری فی صحیح فی کتاب الفتن۔ ایسے ہی امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الفتن میں نقل فرمایا ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ لوگ اچھے اچھے اعمال کر کے فتنوں سے آگے نکل جاؤ۔ ایسے ایسے فتنے آنے والے ہیں جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، اس لیے تم اچھے اچھے اعمال کر کے فتنوں کو پیچھے چھوڑ دو۔ وہ فتنے ایسے ہوں گے، آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا، اپنے دین کو معمولی پھوٹی کوڑی کے عوض بیچ دے گا، چند ٹکوں میں بیچ دے گا، دین کی کوئی پوزیشن نہیں ہوگی، دین کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ دوسری حدیث آپ کو سناتا ہوں، صحیح بخاری کتاب الفتن کی، صحیح بخاری کتاب الفتن کی روایت، اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں۔ حدیث اس طرح ہے، نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن۔ رواہ الامام بخاری فی صحیح فی کتاب الفتن۔ امام بخاری نے اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الفتن میں نقل فرمایا ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں، فرماتے ہیں قریب ہے کہ انسان کا سب سے قیمتی مال بکری ہو جائے۔ میرے بھائیوں، حالات اتنے خطرناک ہو جائیں گے، معاشرے میں رہ کے ایمان نہیں بچے گا، گھر میں ایمان نہیں بچے گا، دیہات میں رہ کے مکان میں ایمان نہیں بچے گا۔ پہلے جب حالات بگڑیں گے تو محفل چھوڑنی پڑے گی، گھر کا کونا پکڑنا پڑے گا، گھر کے کونے میں دبکنا پڑے گا، اور جب مزید حالات خراب ہو جائیں گے تو گھر کا کونا بھی کام نہیں آئے گا، جنگلوں میں جانا پڑے گا، پہاڑوں میں جانا پڑے گا، تب ایمان بچے گا۔ یہ والی نشانی تو پوری ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا گھر کا کونا پکڑنا پڑے گا۔ تو اب تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ بھیا بہت زیادہ ایکٹیویٹی دکھاؤ گے، بہت زیادہ سرگرمی دکھاؤ گے تو ہلاک برباد ہو جاؤ گے، تنہائی میں رہ کے زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرو۔ یہ حالات بن چکے ہیں، لیکن اب وہ حالات ابھی باقی ہیں، اور ہماری نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، کیسے خطرناک حالات پیدا ہو جائیں گے جب انسان کو اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا، اپنا بنایا ہوا محل چھوڑنا پڑے گا، اپنا بنگلہ، اپنی گاڑی۔ پہلے زمانے میں اگر کسی کے دروازے پہ ہاتھی جھومتا تھا یا گھوڑے بدے رہتے تو کہتے بڑا آدمی۔ پھر زمانہ بدلا، اس کے بعد اگر مرسیڈیز گاڑیاں کسی کے دروازے پہ کھڑی ہیں، بی ایم ڈبلیو ہے، تو لوگ کہتے ہیں نا بڑا آدمی، مالدار آدمی ہے۔ پھر سے حالات ایسے ہو جائیں گے، اور سارے لوگ بکریوں کی خریداری پہ ٹوٹ پڑیں گے، بکریوں کا بھاؤ، بکری کی قیمت بہت بڑھ جائے گی، سارے لوگ بکری خریدنے پر ٹوٹ پڑیں گے۔ کیوں؟ بکری جو ہے نا بہت نرم جانور ہے، بہت سہل جانور، اس کا پالنا، اس کو ہانک کے کہیں بھی لے کے جاؤ جنگل میں وہ چلی جائے گی، اور وہاں اس کی نسل بھی بڑی تیزی سے بڑھتی ہے، دودھ بھی دیتی ہے، تو دودھ پیو،
گوشت کھاؤ اور وہی اللہ اللہ کرو، اپنا دین ایمان عقیدہ بچا کے رکھو، اس کی حفاظت فرماؤ، تو ہی ایمان بچے گا، عقیدہ بچے گا، ورنہ نہیں بچے گا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، ان قریب مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ بکری ہو جائے گی، جسے لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور جنگلات پہ چلا جائے گا۔ یفر بدینہ من الفتن، اپنے دین کو فتنوں سے بچا کر بھاگنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں اور قیامت کی جتنی چھوٹی نشانیاں ہیں تقریباً سب ظاہر ہو چکی ہیں۔ اب بچی ہیں وہ 10 بڑی نشانیاں، جن کو قیامت کی 10 علامات الساعہ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیاں کتنی ہیں؟ 10 ہیں۔ وقت نہیں ہے اس کی تفصیل کے لیے، میں سرسری طور پہ بتا دیتا ہوں، آپ اس کو شمار کر لیجئے، یاد کر لیجئے، گن لیجئے اور اس کے بعد یہاں سے جائیے۔ امام مہدی کا ظہور کب ہو جائے؟ مہدی کو کچھ لوگوں نے بڑی نشانی میں مانا ہے، کچھ لوگوں نے بڑی نشانیوں کا نقطۂ آغاز مانا ہے۔ ہم لوگ امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، اور امام مہدی جن کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، چوڑی پیشانی، ستواں ناک، یہ نبی نے نشانی بتائی ہے۔ اس سے یہ پتا چلتا یہ جھوٹے جو مہدویت کے دعوے دار بہت سے زمانوں میں فلانے نے وہ امام مہدی ہیں، جھوٹے مکار دغاباز ہیں۔ ان کا نام پوچھ لو اور ان کی شکل دیکھ لو، ان کا تھوپڑا دیکھ لو، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مہدی ہے، یہ جھوٹا مکار ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو امام مہدی جب آئیں گے، کب آئیں گے؟ جب دنیا ظلم و زیادتی سے بھر جائے گی۔ دنیا جب ظلم و زیادتی سے بھر جائے گی تو اللہ حضرت مہدی کو بھیجے گا اور وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ 7 سال ان کی حکومت رہے گی، اور اس کے بعد میرے بھائیوں، اب یہاں سے آپ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں شمار کیجئے۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں، پہلی نشانی میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ جنہیں آسمان پہ زندہ اٹھا لیا گیا ہے، آخری زمانوں میں جب قیامت بہت قریب ہو جائے گی، حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے زمانے میں دجال آئے گا۔ ہائے ہائے، تمہیں کیا معلوم کہ دجال کیا ہے؟ کائنات کے امام مدنی سردار نے فرمایا، قیامت جب سے دنیا بنی ہے، حضرت بنو آدم جب سے دنیا بنی ہے، اس وقت سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوگا۔ دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا، ایک ہاتھ میں جنت لے کے پھرے گا، ایک ہاتھ میں جہنم لے کے پھرے گا، روٹی کا پہاڑ لے کے پھرے گا، پانی کی نہر لے کے پھرے گا، آسمان سے کہے گا بارش برسا تو آسمان سے بارش ہوگی، زمین سے کہے گا سبزہ اگا، زمین سبزہ اگائے گی۔ آپ کے آبا و اجداد جو مر گئے ہیں، آپ کہو گے تو انہیں زندہ کر کے دکھائے گا۔ ایک آدمی کو آرے سے 2 ٹکڑوں میں چیر دے گا اور پھر کہے گا میرے حکم سے زندہ ہو جا، وہ آدمی چلتا ہوا آئے گا۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من نبی الا وقد انذر قومه من الدجال، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، لیکن ایک بات جو میں بتا رہا ہوں کسی نبی نے نہیں بتائی، دجال ایک آنکھ کا کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، کافر لکھا ہوگا، کافر لکھا ہوگا، لیکن اسے سوائے مومن کے کوئی نہیں پڑھ سکے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے دجال کے فتنے سے اللہ کے رسول بہت پناہ مانگتے تھے۔ ہم لوگ بھی نماز میں تشہد میں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال پناہ مانگتے کہ نہیں مانگتے؟ مانگنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، جب تک ائمہ ممبروں پہ دجال کا ذکر کرتے رہیں گے تب تک دجال نہیں نکلے گا، جب ائمہ ممبروں پہ دجال کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے تو دجال نکلے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ حفاظت فرمائے، دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، پوری دنیا کی چکر لگا لے گا سوائے مکہ مدینہ چھوڑ کے۔ سمجھ رہے نا؟ لوگوں کو مارتے کاٹتے اور لوگوں کا امتحان لیتے ہوئے جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ 2 نشانی ہو گئی، حضرت عیسیٰ اور دجال، اور دجال کو حضرت عیسیٰ قتل کریں گے۔ تیسری نشانی یاجوج ماجوج، بہت خطرناک نشانی، یہ اولاد آدم میں سے ہوں گے، اولاد آدم میں سے، بھائی بنو آدم سے، اتنی تعداد اور اتنے فسادی ہوں گے، سمندر سے گزریں گے، ایک ایک چلو پانی پئیں گے تو سمندر سوکھ جائے گا،
اتنی تعداد ہوگی، اور جہاں جائیں گے مارتے کاٹتے چلے جائیں گے، ایک طرف سے لوگوں کو مارتے کاٹتے چلے جائیں گے، پوری زمین لاشوں سے بھر جائے گی۔ جب زمین والوں کو مار لیں گے تو اپنی تیر کو آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ اللہ کی حکمت دیکھیے، تیروں میں خون لگ کے نیچے آئے گا، کہیں گے زمین والوں کو بھی مار لیا اور آسمان والوں کو بھی مار لیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ اور ان کے ماننے والے تھوڑے مسلمان پہاڑوں پہ کہیں جا کے چھپے رہیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں پھوڑے نکال دے گا، سامان اس پاٹے کے ساتھ مر جائیں گے، پوری دنیا لاشوں سے اور بدبو سے بھر جائے گی۔ اللہ بڑی بڑی چونچوں والے پرندوں کو بھیجے گا، ان کی لاشوں کو پکڑیں گے اور دریاؤں میں ڈال دیں گے۔ اس کے بعد آسمان سے بارش ہوگی، آسمان سے بارش ہوگی اور پوری زمین کلین ہو جائے گی، صاف ستھری ہو جائے گی۔ اس کے بعد چند سالوں کے لیے حضرت عیسیٰ اور ان کے ماننے والے انہی کی نسل بڑھے گی، دنیا میں اتنی برکت آ جائے گی، لیکن بس تھوڑے دن کے لیے، یہ تبدیلی تھوڑے دن کے لیے ہوگی، اس لیے کہ قیامت کی بڑی نشانی جب نکلنا شروع ہو جائے گی تو بہت زیادہ سنبھلنے کا موقع نہیں دے گی، اتنی برکت آ جائے گی۔ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ لوگ اس کے نیچے سایہ حاصل کریں گے، ایک اونٹنی اتنا دودھ دے گی، پورا قبیلہ مل کے پیے گا تو دودھ ختم نہیں ہوگا اور پورا قبیلہ آسودہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، اس کے بعد پھر حالات بدلیں گے اور اس کے بعد 3 جگہ سے زمین دھسائی جائے گی، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں، اور اس کے بعد ایک دھواں کا ظہور ہوگا، دھواں ہی دھواں، دکان میں دھواں، مکان میں دھواں، گودام میں دھواں، کھیت میں دھواں، کھلیان میں دھواں، زمین میں دھواں، آسمان میں دھواں، سب دھواں ہی دھواں ہوگا، دخان جس کو کہا جاتا ہے۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو یہ دھواں پھیل کر رہے گا میرے بھائیو، یہ نبی کی حدیث ہے اور قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور دیکھیے اس کے بعد ایک جانور نکلے گا، جانور دابا، وہ دابا جانور نکلے گا زمین سے، عجیب جانور ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ مومن اور کافر کی پہچان عطا کریں گے، وہ سب کے ماتھے پہ لکھے گا ہذا مومن ہذا کافر، یہ مومن یہ کافر، یہ مومن یہ کافر، وہ جانور ہے لیکن اللہ اس کو پہچان دیں گے، یہ مومن یہ کافر، سب کے ماتھے پہ مارکنگ کرے گا، نشان لگائے گا اور پہچان ہو جائے گی یہ مومن یہ کافر۔ اس کے بعد دنیا میں بچے گا ہی کیا بچے گا میرے بھائی؟ اس کے بعد 9ویں نشانی ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانکے گی، اور 10ویں نشانی آخری نشانی میرے بھائی، یہ سورج جو روزانہ پورب سے نکلتا ہے اور پچھم میں ڈوب جاتا ہے، جب قیامت قائم ہونی ہوگی، جمعہ کا دن ہوگا، اللہ جل شانہ سورج کو حکم دیں گے وہیں پچھم سے طلوع ہو جائے۔ جب سورج کو پچھم سے طلوع ہوتا دیکھ کر سارے لوگ سجدے میں گر جائیں گے، سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن جو پہلے سے مومن نہیں تھا اب کسی کا ایمان نفع نہیں دے گا، اب کسی کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا، جو آلریڈی پہلے سے مومن نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا۔ اور اس کے بعد جب سورج پچھم سے طلوع ہوگا، اللہ حضرت اسرافیل کو حکم دیں گے، جنہوں نے اپنے منہ سے سور کو لگا رکھا ہے جس کو سنکھ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل سور میں پھونک مار دیں گے میرے بھائی، وہ کھڑکھڑانے والی آ جائے گی، وہ کلیجوں کو منہ تک لانے والی آ جائے گی، وہ ماؤں کو دودھ پلاتا بچہ بھلانے والی آ جائے گی، وہ حاملہ عورت کا حمل گرانے والی آ جائے گی، وہ کھڑکھڑانے والی، وہ زلزلہ پیدا کرنے والی، وہ مدہوش اور بے ہوش کر دینے والی قیامت آ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، او لوگوں قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم قیامت کو بہت دور سمجھتے ہیں میرے بھائی، میرا مولا کہہ رہا ہے قیامت بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ میرے بھائیوں تیاریاں کر لو، غفلت میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ قیامت بہت قریب ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ اس پورے سسٹم کو تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ نہ یہ زمین ہوگی، نہ یہ آسمان ہوگا، نہ یہ پہاڑ ہوگا، نہ یہ سورج ہوگا، نہ یہ ستارے ہوں گے، نہ یہ سیارے ہوں گے، نہ یہ چرند ہوں گے، نہ یہ پرند ہوں گے، نہ جمادات ہوں گے، نہ نباتات ہوں گے، نہ حیوانات ہوں گے، نہ ہم ہوں گے، نہ تم ہوگے، نہ یہ محفل ہوگی، نہ یہ محفل کی رنگینی ہوگی، ساری چیزیں تباہ ہو جائیں گی، باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہوگی۔ کل من علیہا فان
تبدیرا، جتنی چیزیں ہیں کائنات میں ساری چیزیں تباہ ہو جائیں گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف رب ذوالجلال کی ذات باقی رہے گی، نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی. نہ گردش میں صدیوں زمانہ رہے گا، صدا تو کسی کا نہ سکہ چلے گا، ہمیشہ نہ کوئی جنازہ اٹھے گا، نہ بزم خیالات باقی رہے گی، نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی. یہ دولت یہ دنیا کا میلہ تو ہے 4 دن کا، یہ دولت کا ریلا تو ہے 4 دن کا، یہ سارا جھمیلا تو ہے 4 دن کا، نہ گرمی نہ برسات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی. اڑے گی فلک پہ جو چادر تنی ہے، پھٹے گی زمین جس کا دل آہنی ہے، نہ رہ پائے گی جو بھی محفل سجی ہے، نہ رہ پائے گی جو بھی محفل سجی ہے، نہ بزم خیالات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے بھائیوں، اس طرح کے جو حالات ہیں مولا، تو ایسے حالات میں مولا تو ہمارے ایمان عقیدے کی حفاظت فرما. اے اللہ، دنیا فواحش و منکرات اور برائیوں اور فتنوں سے بھر گئی ہے، اے مولا تو ہر کام پہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہمیں دین ایمان عقیدے پہ ثابت قدم رکھ. اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں ایمان اور عقیدے توحید پر زندہ رہیں، اور دنیا سے جائیں تو اسی حالت میں جائیں. جب تک زندہ رہیں شرک و بدعات سے اپنے دامن کو بچاتے رہیں. اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اور میں اخیر میں یہاں اس مسجد کے اور جمعیت کے تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے مجھے موقع دیا، آپ نے مجھے مدعو کیا، اور اتنے پیارے پیارے لوگوں سے ملاقات کا شرف مجھے حاصل ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وما توفیق الا باللہ، وصلی اللہ علیہ محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.